بسم اللہ الرحمن الرحیم. خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. صبر کی تین قسمیں، صبر کے تین معنی ہیں. الصبر فی المصیبت، مصیبت میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے، دل سے شکایت اور اعتراض نہ کرے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، اتنا ہی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بھی فرض ہے، جس کا نام رضا بالقضاء ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ صرف سنت اور مستحب اور واجب نہیں بلکہ فرض ہے کہ دل میں اعتراض نہ پیدا ہو اور دل سے شکایت نہ کرے. گو آنکھیں اشکبار ہو جائیں. اشکبار ہونا اور غم کا اظہار کرنا یہ صبر اور رضا بالقضاء کے خلاف نہیں. میرا ایک شعر ہے، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے. بعض نادان کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے عالم ہو کر رو رہے ہیں، وہ نادانی سے سمجھتے ہیں کہ رونا خلاف سنت ہے. حالانکہ خلاف سنت تو کیا ہوتا، عین اتباع سنت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. صحابہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دلیل رحمت ہے، یہ بے صبری نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اپنے پیاروں کے انتقال پر رونا خلاف صبر نہیں. لہذا جس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اس نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا کی. بعض لوگوں نے ضبط کیا اور نہیں روئے، آہ بھی نہیں کی تو کیا ہوا کہ برداشت نہ کر سکے اور حرکت قلب بند ہو گئی. لہذا اتباع سنت میں ہماری حیات ہے، ہماری زندگی کی ضمانت ہے. اس لیے غم میں کچھ آہ کر لو، کچھ رو لو، کچھ مرنے والے کا تذکرہ بھی کر لو. یہ دلیل رحمت ہے، دلیل تعلق ہے اور اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ خلاف صبر نہیں. بے صبری یہ ہے کہ اعتراض کرنے لگے یا زبان سے شکوہ کرے کہ میرے عزیز کو ابھی سے کیوں اٹھا لیا وغیرہ. الصبر علی الطاعت، طاعت پر صبر کرنا یہ صبر کی دوسری قسم ہے. یعنی جو نیک اعمال کرتا ہے، دین کا جو کام کرتا ہے، جیسے نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، سب پر قائم رہے. فرما برداری و طاعت پر قائم رہنا بھی صبر ہے. الصبر عن المعصیت، گناہوں سے صبر کرنا. جب گناہ کا تقاضا ہو تو نفس کو گناہ سے روکنا اور نفس پر کنٹرول رکھنا اور اس گناہ سے رکنے میں دل پر جو غم اور دکھ آئے اس کو برداشت کرنا. یہ صبر سب سے اعلیٰ ہے. یہ وہ صبر ہے جس سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے. جس کا دل گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہو، جو شخص گناہوں کے شدید تقاضے دل میں رکھتا ہو، اگر کوئی حسین شکل سامنے آ جائے تو اسے دیکھنے کا شدید تقاضا ہوتا ہے مگر یہ تقاضے پر عمل نہیں کرتا. اور چونکہ تقاضا شدید ہے اس کی وجہ سے اس کے بچنے میں اس کو مجاہدہ شدید ہوگا، اور جب مجاہدہ شدید ہوگا تو اس کو مشاہدہ بھی شدید ہوگا. یعنی اللہ کی تجلی اس کے قلب پر قوی تر ہوگی. بس جو شخص صبر کی مذکورہ تین قسموں پر عمل کرے گا تو پھر ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا انعام ہے اور صبر کی بدولت ہی ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام صدیقیت نصیب ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر بگزیدن و صدیقین شدن، صبر بگزیدن و صدیقین شدن. انہوں نے صبر اختیار کیا اور مقام صدیقیت تک پہنچ گئے. یہ نہیں کہ مصیبت پر صبر کر لیا، طاعت پر بھی صبر کر لیا، لیکن شراب و زنا اور بدماشی جاری ہے. معیت خاصہ کا انعام جب ملتا ہے جب صبر کی تینوں قسموں پر عمل ہو. خصوصاً جو الصبر عن المعصیت یعنی گناہوں کے تقاضوں پر صبر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ولایت علیہ سے محروم رہے گا. ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، مگر میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چاہے کہ میرے قلب میں شکستگی آ جائے، میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلا بھونا کباب ہو اور میرے قلب پر تجلیات الہیہ متواترہ، مسلسلہ، بازغہ، وافرہ عطا ہو تو وہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو 200 میل حجاز مقدس تک گئی، جبکہ رسول خدا حالت سفر میں تھے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، یمن سے مجھے اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو آ رہی ہے. مشک میں اتنی طاقت کہاں کہ 200 میل تک اس کی خوشبو جائے.
یہ حضرت اویس قرنی کے قلب کی خوشبو تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل رہا تھا. ہمت سے کام لو تو اللہ تعالیٰ امتحان میں صبر کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بشارت دلا رہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں اور انہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ پاک ہمیں مل کی توفیق عطا فرمائے.